اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا کرے ہمیں پیڑ گیرنے سے مطلب نہیں ہے، آم کھانے سے، ہمیں امن سے مطلب ہے. نہیں تو وہ قرارداد کے بعد شاہ صاحب کیوں نہیں کمیٹی بنی؟ قرارداد کے بعد میں نے تو اس میں نام بھی آنا شروع ہو گئے تھے، لوگوں نے اپنی پیشکش بھی کر دی تھی، پھر کمیٹی کیوں نہیں بنی؟ تو بدقسمتی کی بات ہے نا، اس لیے تو کہتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی ایک کارڈ پیپل پارٹی کے ساتھ ہے کہ وہ کمیٹی کو ادھر بھیجے. جو ادھر یہ ٹاک شو میں ادھر جو جنگ ہو رہی ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ باتیں کمیٹی کے سامنے آ جاتی کہ کون پریفری میں کیا ہو رہا ہے، لیاری میں کیا ہو رہا ہے اور دوسری جگہ میں کیا ہو رہا ہے، تو کمیٹی کے سامنے ہوتا ہے اور روزانہ کمیٹی کو رپورٹ جاتی. اس لیے منظور وسطان صاحب نے بھی اچھی باتیں کی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ خدا نہ کرے اگر یہ رینجر کے آپریشن ناکام ہو جائے تو پھر جو سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ہوا ہے جس کی کل سے شروع ہوگی، جی اگر اس نے کہا کہ فوج جائے تو پھر وہ تو بہت بھیانک صورتحال ہوگی کہ اگر وہ فوج اس کے سپریم کورٹ کے آرڈر سے جاتی ہے تو اور بات ہوگی. اور حکومت کے کہنے سے اور جو قومی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی اس کے حساب سے وہ جائے تو اور بات ہوگی. شاہ صاحب یہ بتائیے، ایک سیکنڈ میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے رجسٹرار سے ملاقات کی ہے، فاروق ستار صاحب اور حیدر عباس رضوی صاحب نے، انہوں نے ڈسکس کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایپیکس کورٹ نے جو سو موٹو نوٹس لیا ہے کراچی کی صورتحال پر، اس میں وہ میڈیا کے ساتھ مل کے سپریم کورٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اے این پی بھی اس قسم کیا کوئی اقدام لینے کا اور پیپلز پارٹی بھی اس قسم کا کوئی اقدام لینے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں؟ نہیں، اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر سوات کی طرف فوج جاتی ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے، ایک لیمیٹڈ سر رینجرز بھی تو فوج ہی ہے نا. رینجرز اور کون ہے؟ رینجرز کے جو بریگیڈیئر صاحب ہیں، جو میجر جنرل ان کو ہیڈ کریں، وہ فوج ہی ہیں. اب میں آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ وہ رینجرز کے ڈی جی نے کیا کہا ہے. مطلب ہے آپ ان کو اختیارات تو دیں نا، آپ ان کی راہ میں رکاوٹیں نہ کریں. نہیں، اس نے تو کہا کہ ہمیں اختیارات ملی ہوئی ہیں. جی ہم کیوں اس کے اختیارات کو کم کریں گے؟ نہیں، آپ کی بات نہیں کر رہی، میں صوبائی گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں. جی نہیں، تو یہ صوبائی گورنمنٹ کا مسئلہ اگر ہوتا تو پھر قومی اسمبلی میں 12 دن یہ کیوں چلا؟ صرف اس کراچی کے مسئلے پر ہم نے 12 دن ضائع کیے اور 12 دن ہم نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی. ایک قرارداد پاس ہوئی، اگر اس قرارداد کو اگر وہ نہیں ماننا تھا اور قرارداد کو کمیٹی کو کراچی نہیں جانا تھا. کیوں کرتے ہیں آپ؟ جب کوئی بھی مجھے آج تک 3.5 سال میں ہوئی قرارداد کا عمل درآمد ہوتا نظر تو نہیں آتا. اس کا کوئی اور ہی حل نکالیں. چانڈیو صاحب یہ بھی آپ کے ایک بڑے میجر کولیشن پارٹنرز ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو 12 دن آپ نے ڈیبیٹ کی اور جو کراچی پہ فوکس رہا اور جو قرارداد منظور ہوئی اس میں کمیٹی تشکیل ہونی تھی، تو پھر کیوں نہیں کی؟ ان کو بھیجا جاتا کراچی تاکہ وہ اکراس دا بورڈ دیکھتے کہ ہو کیا رہا ہے. 2 منٹ کے لیے میں آپ کو کراچی کی آگ میں جو لوگ جل رہے ہیں ان کا لہب و لہجہ بھی آپ سن رہے ہیں جی، اور باہر جو کھڑے ہو کر اس تماشے پر سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کا لہب و لہجہ بھی دیکھیں. اے این پی کے دوست نے کتنی اچھی گفتگو کی ہے، ہم پر تنقید بھی کی ہے، لیکن دعا مانگی ہے کہ اللہ کرے یہ آپریشن کامیاب ہو جائے. وہ پر امید بھی ہو رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں. یہ اچھا رویہ ہے. اردو بولنے والے جو قتل ہو رہے ہیں ان کا میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں وہ لوگ کیسے خواتین رو رہی ہیں، کیسے لوگ ماتم کر رہے ہیں. سندھ کے اندرون سندھ کے لوگ قتل ہو رہے ہیں، بلوچ قتل ہو رہے ہیں. دیکھیں جو یہاں بیٹھا ہے وہ اس انداز سے بول رہا ہے، باہر بیٹھ کر سیاست کرتے ہیں. میں آپ نے جو ابھی ہماری گفتگو یہ جو حصے میں آپ نے بات کی ہے کہ آخر کیا ہوگا، یہ لوگ جا رہے ہیں، اتنی اچھی گفتگو کی ہے، کمیونٹی لڑ پڑے گی، یہ ہے مسئلے کا حل. سر وہ یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کمیٹی کا بتا دیں. اسی کا جواب دے رہا ہوں جیسمین، اسی کا جواب دے رہا ہوں. جو تنقید برداشت کر کے بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کراچی میں مستقل لوگ رہ رہے ہیں، جو اب کراچی اور سندھ کے بیٹے ہو گئے ان کو باہر بٹھا رہے ہیں، آنکھیں چار ہو جائیں، دلیں مل جائیں، تو پھر ہم جو آپریشن کریں یا جو ایکشن اٹھائیں گا اس میں یہ تمام لوگوں کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہوگی اور کمیونٹی کے جھگڑے سے بچنا چاہتے ہیں. پٹھان پشتو بولنے والا قتل ہوگا تو بھی ہمارا بھائی مرے گا، جو اردو بولنے والا جائے گا تو بھی ہمارا بیٹا جائے گا، سندھی اور بلوچ جائے گا تو بھی ہمارا، پنجابی جائے گا کراچی میں وہ بھی ہمارا بیٹا ہے. ہم کسی کمیونٹی کے مالک بن کر بات نہیں کرنا چاہتے. دیر برابر ہوئی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کمیونٹی کے لوگ بار بار ملیں، آپس میں قیادتیں ملیں. میں اپنے خیال کو پھر دوبارہ دہراتا ہوں. چانڈیو صاحب ایک سیکنڈ کا کام ہے، دیکھیں سر، ریاست کا کام ہے، سنیے گا مہر سر میں نے سن لی، لیکن آپ ایک ریاست کا کام ہے، جی ریاست کا کام ہے ہر مسئلے سے
ہٹ کر اونچا ہو کر ایکشن اٹھائے جہاں قتل غارت دری ہو. ٹھیک ہے, سیاست کا بھی کام ہوگا, سیاسی قیادت کو بار بار ملنا ہوگا. میں آپ سے سر سیاسی قیادت کا اوکے, اب یہاں بس بڑی کانٹرڈکشن ہے نا. سیاسی قیادت کا آپس میں ملنا اور کرمنلز کے خلاف آپریشن ہونا, ان کا آپس میں کیا گٹھ جوڑ ہو سکتا ہے؟ سو اس چیز کو خیر چلے, اس کو اب کیوں ٹائم نہیں ہے اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی. ANP نے بھی سر یہی جی اس کے لیے چھوٹی سوچ لیجئے گا. ہم بھلے کرمنل بولیں لیکن ماضی میں جب ان پر ایکشن ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی ان کی وارثی کے لیے, وراثت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیوں آپ نظر انداز؟ نہیں میں نہیں کر رہی, میں تو سر نظر انداز نہیں کر رہی. مشاہد اللہ صاحب یہ ہم چاہتے ہیں, ANP کا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے سر, جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ ذرا مجھے بتا دیں کہ MQM جو ہے وہ سپریم کورٹ میں سو موٹو کی پارٹی بننا چاہتی ہے. ANP کہتی ہے خدا نہ خواستہ رینجرز اگر ناکام ہو گئے اور پھر فوج بلائی گئی سپریم کورٹ کے تھرو تو برا ہوگا. کمیٹی پہ کیوں نہیں آپ لوگوں نے قرارداد پہ عمل کیا, کیا رکاوٹیں تھیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی سپریم کورٹ کا حصہ بن سکے؟ دیکھیں یہ دو مختلف باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ بالکل درست ہے شاہ صاحب کی کہ یہ اس میں کمیٹی اس کی بننی چاہیے تھی, لیکن یہ اس گورنمنٹ کی ہسٹری ہے. آپ دیکھیں نا کہ اول تو یہ ڈسکس نہیں کرتے, اگر کوئی قرارداد پاس ہو جائے, کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ میں وہاں آ کے بے شک ان کیمرہ کر لیتے لیکن آ کے بتاتے تو صحیح نا. ہر چیز چھپائی ہوئی ہے, مطلب خود انہیں مجھے چانڈیو صاحب سے بھی ہمدردی, آپ انہیں میری طرف سے ایک گلاس پانی کا پیش کریں, انہیں بھی کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا بھائی پتہ یہ کس سے چھپاتے ہیں آپ پارلیمنٹیرین سے چھپا رہے ہیں, اپنی حکومت سے چھپا رہے ہیں. آپ بتائیں وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیاں آ کے بتائیں کہ کون آدمی ہے جو 100 آدمی 272 آدمیوں کا قاتل ہے, اس کو کون اس کے پیچھے ہے, کون سی سیاسی جماعت پیچھے ہے, یہ سب کچھ پتا ہے. اس کا یہ ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے لیکن یہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس میں لاجک کیا ہے, منطق کیا ہے کہ چیزوں کو چھپانا. میاں نواز شریف صاحب نے خود یہ کہا 4-5 دن پہلے کہ جناب پارلیمنٹ میں آ کے آپ جو بھی ہو رہا ہے وہاں پہ وہ بتائیں تو صحیح. سر وہ شاہ صاحب نے ابھی کہا ہے کہ 12 دن آپ نے ڈیبیٹ کی ہے کراچی پر مسئلے کا حل نہیں نکلا. چانڈیو صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ حل تو نکلا نا, حل دیکھیں نا, دیکھو جیسمین یہ کہنا چاہتا ہوں, ڈرون حملہ ہوا, پارلیمنٹ نے بڑا اچھا مشورہ دیا, نیٹو کی سپلائی پہ پارلیمنٹ نے اچھا مشورہ دیا, لیکن کسی پہ عمل بھی تو کرے نا یہ حکومت. یہ سوائے ایک کام کے سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ کیسے عمل درآمد نہ کرنا یا بدعنوانی کرنا اس چکر میں لگے ہوئے. اور اگر انہیں کوئی طریقے کی بات بتائی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب پیپل پارٹی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ان کے دماغ میں گھوم کیا رہا ہے؟ نہیں ایک سیکنڈ چانڈیو صاحب, اگر آپ کچھ کامنٹ دینا چاہتے ہیں کہ اسمبلی کا 2 منٹ صرف 2 منٹ کے لیے ایک مشورہ مشاہد اللہ خان کو, جس نے مجھے بھائی بھی کہا ہے, ان کو یہ کہ 4-5 روز سے صرف ذاتیات پہ بول رہے ہیں. سن لے تو میری صرف ایک ہی شخصیت کو آپ بناتے ہیں, فائل نہیں دیکھ رہا, سمجھ, یہ آپ سے اونچی کی بات ہے, اس سے اونچی ہو کر بات کریں. ایک بات. نمبر 2, ایک بات آپ کو کہوں, آپ نے بنیادی بات کی ہے, حکومتیں ہم چلے حکومت کو چھوڑے, ہماری ذمہ داری ہے, بلوچ ہو, پختون ہو, اردو ہو, پنجابی ہو, سرائکی ہو, جو بھی ہو, سندھی ہو, اس کی حفاظت حکمران کا ڈیوٹی ہے, اس کی ذمہ داری ہے. ظاہر دیکھیں نا ابھی آپ بولنے نہیں دیتے, کیسے ہو گئے ہیں آپ خدا کے سب ان 4-5 دنوں میں پتہ نہیں کیا. سر اچھا بس اب آپ لوگ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کو میں کہہ رہا ہوں, اپنی انتظامیہ کو کہتا ہوں, ابھی اس مسئلے پہ سوچے کہ کراچی کی سلامتی, کراچی کا امن پاکستان کی سلامتی ہے. انتظامیہ کو بھی یوں کرنا چاہیے اور پاکستان کی سیاسی پارٹی کو بھی کہہ رہا ہوں, انصاف کو بھی کہہ رہا ہوں, سبوں کو کہہ رہا ہوں. جہاں لیکن پھر بھی کہتا ہوں جہاں آگ لگی ہوئی ہے نا ان کو زیادہ محسوس ہو رہا ہے, باقیوں کو بالکل. سر وقت بالکل ختم ہے, سر پلیز وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے. مشاہد اللہ خان صاحب اور مولا بخش چانڈیو صاحب, سید حیدر علی شاہ صاحب, منظور وسان صاحب اور بریگیڈیئر وسیم ایوب صاحب, کمانڈر سچل رینجرز, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, رائٹ ٹو می آن دا فیس بک, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ان دا کمنگ ڈیز اوبویسلی اسی پہ ہم فالو اپ کریں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہماری دعا یہی کہ رینجرز کامیاب ہو جائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.